صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین اسد الدین اویسی نے پی ایف آئی پر مرکزی حکومت کی جانب سے عائد کردہ پابندی پر تنقید کی ہے۔ صحافیوں سے بات کرتے ہوئے حیدرآباد ایم پی نے کہا کہ انہوں نے کبھی پی ایف آئی کی کارکردگی کی تائید نہیں کی، تاہم ان کی تائید جمہوری طریقہ کار کے ساتھ ہے۔ ایم آئی ایم سربراہ نے اکثریتی طبقے کی تنظیموں پر پابندی نہ لگانے پر سوال کیا ہے۔ انہوں نے پوچھا ہے کہ پی ایف آئی پر کیوں پابندی عائد کی گئی، جبکہ درگاہ خواجہ اجمیری میں بم دھماکوں کے مجرمین جن جماعتوں سے وابستہ تھے ان کی تنظیموں پر پابندی نہیں لگائی گئی۔ اسد الدین اویسی نے کہا ہے کہ چند افراد کے جرائم میں ملوث ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ادارے اور جماعت پر پابندی عائد کر دی جائے۔ انہوں نے سپریم کورٹ کے تبصرے کو دہراتے ہوئے کہا کہ کسی ادارے سے وابستہ ہونے کی بنیاد پر کسی کو سزا نہیں دی جا سکتی۔ ایم پی حیدرآباد نے کہا ہے کہ وہ یو اے پی اے کی مخالفت کرتے ہیں کیونکہ یہ قانون آزادی کے اصول کے خلاف ہے۔ واضح ہے کہ مرکزی حکومت نے پی ایف آئی پر 5 سالوں کے لیے پابندی لگا دی ہے، جس پر اسد الدین اویسی نے کہا ہے کہ اس قسم کی سخت پابندی خطرناک ہے کیونکہ یہ کسی بھی مسلمان پر پابندی ہے جو اپنی بات کہنا چاہتا ہے۔ مولانا رحیم الدین انصاری ناظم جامعہ اسلامیہ دارالعلوم کی تدفین حصامیہ چمن مادنا پیٹ میں عمل میں آئی ہے۔ اردو اکیڈمی کے سابق صدر نشین صدر یونائیٹڈ مسلم فورم تلنگانہ و آندھرا پردیش مولانا رحیم الدین انصاری کل شام علالت کے بعد انتقال کر گئے تھے۔ مرحوم کی نماز جنازہ بعد نماز ظہر جامعہ اسلامیہ دارالعلوم حیدرآباد واقع شیورام پلی میں ادا کی گئی، جس کی امامت مرحوم کے فرزند جنید الدین انصاری نے کی۔ نماز جنازہ میں جامعہ نظامیہ کے مفتی خلیل احمد، رکن پارلیمان حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی، مولانا حسام الدین ثانی جعفر پاشا، صدر جماعت اسلامی ہند تلنگانہ و آندھرا پردیش حامد محمد خان، علماء اکرام اور مدرسے کے طلباء کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ ریاستی وزراء ہریش راؤ اور تلاسانی سرینواس یادو نے 2 اکتوبر کو سکندرآباد کے گاندھی اسپتال احاطے میں مجسمہ گاندھی کے تنصیب کے کاموں کا معائنہ کیا۔ وزیر صحت ہریش راؤ نے گاندھی اسپتال میں مہاتما گاندھی کے 16 فٹ کا مجسمہ نصب کیے جانے پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کووڈ وبا کے دوران گاندھی اسپتال نے بہترین خدمات فراہم کی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ وزیر اعلیٰ KCR بابا قوم مہاتما گاندھی کی 2 اکتوبر یوم پیدائش کے موقع پر صبح 10 بجے مجسمے کی نقاب کشائی انجام دیں گے اور اسپتال کے احاطے میں منعقد جلسے عام سے خطاب کریں گے۔ تلاسانی سرینواس یادو نے اس موقع پر بتایا کہ چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ 2 اکتوبر کو مہاتما گاندھی کی یوم پیدائش کے موقع پر سکندرآباد میں انہیں خراج عقیدت پیش کرنے کے بعد گاندھی اسپتال آئیں گے، 16 فٹ کے مجسمے گاندھی کی نقاب کشائی انجام دیں گے۔ انہوں نے بتایا کہ اس مجسمے کو HMDA کی جانب سے نصب کیا جا رہا ہے۔ اس موقع پر DME رمیش ریڈی، پرنسپل سیکرٹری اروند کمار، اسپتال کے سپرنٹینڈنٹ راجا راؤ بھی موجود تھے۔ تلنگانہ راشٹر سمیتی پارٹی کے دفتر تلنگانہ بھون میں بڑے پیمانے پر بدکما تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ ٹیاز پارٹی کی ویمن ونگ کے زیر اہتمام منعقد بدکما تقریب میں MLC کے کویتا، وزیر ستیہ راٹھوڑ، خواتین MLAs، MLCs اور کئی عوامی نمائندوں نے حصہ لیا۔ آپ کو بتا دیں کہ پھولوں کا تہوار کہلانے والا بدکما ریاست بھر میں جوش و خروش سے منایا جا رہا ہے۔ خواتین سمیت عوامی نمائندے بھی بڑھ چڑھ کر جوش و خروش کے ساتھ اس تقریب میں حصہ لے رہے ہیں۔ ٹریفک قوانین کی پابندی نہ کرنے پر تلنگانہ محکمہ پولیس نے بھی 28 لاکھ روپے سے زائد چالانات ادا کیے۔ جوائنٹ کمشنر آف ٹریفک پولیس AV رنگناتھ نے بتایا کہ پولیس افسران نے 11,601 زیر التوا چالانوں کو ادا کیا ہے۔ پولیس پر کل 28,85,640 روپے جرمانہ عائد کیا گیا تھا۔ منگل کے روز ٹویٹر پر وائرل ایک پوسٹ کا جواب دیتے ہوئے AV رنگناتھ نے اس بات کا انکشاف کیا ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ ٹویٹر پر ایک صارف نے لکھا کہ DGP تلنگانہ کی پولیس وہیکل کے 7,000 روپے کے چالان پچھلے 2 سال سے پینڈنگ ہیں۔ ٹریفک پولیس شہریوں کے خلاف چالان کر رہی ہے، جرمانے وصول کر رہی ہے، جبکہ DGP کی گاڑی کے چالان پینڈنگ ہیں۔ اس پوسٹ کے وائرل ہونے پر جوائنٹ CP نے واضح کیا کہ تلنگانہ پولیس میں تمام گاڑیاں DGP کے نام پر رجسٹرڈ ہیں اور اس گاڑی پر چالانات زیر التوا بتائے گئے ہیں اس سے متعلقہ عہدیدار پہلے ہی ادا کر چکے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ
TSRTC پر بھی باقاعدگی سے جرمانہ عائد کیا جا رہا ہے اور اپریل 2022 میں اس نے 15 لاکھ روپے ادا کر کے تمام پینڈنگ چالانز ختم کیے۔ ریاست تلنگانہ میں گزشتہ سال سب سے زیادہ 664 لوگوں پر PD یعنی پریونٹیو ڈیٹینشن ایکٹ لگایا گیا ہے۔ گوشامیل کے رکن اسمبلی راجہ سنگھ کے خلاف PD ایکٹ کے تحت کارروائی کرنے کے بعد یہ ایکٹ ملک بھر میں موضوع بحث بنا ہوا ہے۔ اس ایکٹ کے مطابق راجہ سنگھ کم از کم 3 ماہ تک جیل میں رہیں گے۔ بتایا گیا ہے کہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ سے موافق فیصلہ نہ آنے تک انہیں PD ایکٹ کیسز میں 1 سال تک جیل میں بند رہنا ہوگا۔ آپ کو بتا دیں کہ یہ ایکٹ ریاست میں سنگین جرائم کرنے والے ملزمات، لوگوں میں خوف و ہراس پھیلانے والوں اور بدماشوں کے خلاف لاگو ہوتا ہے۔ اس وقت کے وزیر داخلہ نینی نرسمہا ریڈی نے سال 2017 میں اسی کے تحت اسمبلی میں ایک ترمیمی بل پیش کیا تھا اور سال 2018 میں حکومت نے اس سے متعلق آرڈیننس پاس کیا تھا۔ لگاتار جرائم کرنے والوں، ملاوٹ شدہ بیج، خوراک، جعلی کھاد، جعلی دستاویزات، جعلی اسنادات، گیمنگ اور سائبر کرمنلز کے خلاف PD ایکٹ کے تحت کارروائی کرنے کا اعلان کیا گیا ہے اور گزشتہ 8 سالوں میں ریاست بھر میں 2573 لوگوں پر PD ایکٹ لگایا گیا ہے۔ پچھلے سال 664 لوگوں کو اس قانون کے تحت جیل بھیجا گیا۔ آپ کو بتا دیں کہ یہ معاملات ایڈوائزری بورڈ کے دائرہ اختیار میں ہوتے ہیں۔ 3 ریٹائرڈ ججوں پر مشتمل مشاورتی بورڈ PD کی تجاویز اور پولیس کے فراہم کردہ مقدمات کی تفصیلات پر غور کرتا ہے اور پولیس کی جانب سے فراہم کردہ شواہد کے درست ثابت ہونے پر 1 سال تک قید کی سزا کا حکم دیا جاتا ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ جن مجرمان پر PD ایکٹ لگا کر جیل بھیجا گیا ہے انہیں عدالت میں ضمانت ملنے کا امکان نہیں ہوتا اور ایڈوائزری بورڈ کی پہلی سماعت اہم ہوتی ہے۔ تاہم بعض مقدمات میں کم سنگینی پائے جانے پر پولیس کو PD ایکٹ ہٹانا بھی پڑتا ہے۔ گزشتہ سال تقریباً 6% ایکٹ کی تجاویز کو واپس بھی لیا گیا ہے۔ تاہم جیلوں میں اس ایکٹ کے تحت زیر حراست افراد کی تعداد بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ زراعت میں قدرتی وسائل کے استعمال پر 2 روزہ قومی سیمینار نیشنل فیلڈ کراپس ریسرچ سینٹر میں منعقد کیا جا رہا ہے۔ تفصیلات کے مطابق سنتوش نگر علاقے میں واقع نیشنل فیلڈ کراپس ریسرچ سینٹر میں 2 روزہ قومی سیمینار کے موقع پر رام کرشنا مٹھ سوامی شیٹکنانند اسپورٹس ڈائریکٹر VK سنگھ نے حصہ لیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر VK سنگھ نے کہا کہ جنگلات کی تباہی، موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے زراعت کے لیے مسائل پیدا ہو گئے ہیں۔ ساتھ ساتھ صوتی آلودگی، آبی آلودگی اور فضائی آلودگی میں بھی ہو رہا بے پناہ اضافہ زراعت کے لیے مسائل کھڑے کر رہا ہے۔ نظام آباد TRS رکن کونسل کے کویتا نے کہا ہے کہ ریاست تلنگانہ میں دلت بندھو کی طرز پر جلد ہی قبائلی بندھو شروع کیا جائے گا۔ تلنگانہ جاگرتی صدر کے کویتا نے حیدرآباد کے ناچارم میں دلت بندھو استفادہ کنندگان کی فلیکسی پرنٹنگ کے افتتاحی پروگرام میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ اس پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے کے کویتا نے بتایا کہ ضلع میڈچل میں 563 افراد دلت بندھو سے مستفید ہوئے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ریاست میں تمام دلتوں کو دلت بندھو فراہم کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ رکن کونسل نے بتایا کہ اہل افراد کو بغیر کسی کنڈیشن کے 10 لاکھ روپے فراہم کیے جا رہے ہیں اور اسی طرز پر قبائلی بندھو بھی ریاست میں جلد ہی شروع کیا جائے گا۔ شالی بنڈا ڈویژن کے AIMIM کارپوریٹر محمد مصطفیٰ علی مظفر نے استفادہ کنندگان میں آسرا پینشن کارڈز تقسیم کیے۔ صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر پارٹی کے دفتر واقع چیلا پورہ میں مصطفیٰ علی مظفر کے ہاتھوں اہل افراد میں آسرا پینشن کارڈز کی تقسیم عمل میں آئی ہے۔ اس موقع پر پارٹی کے سرگرم کارکنان و دیگر بھی موجود تھے۔ فورم فار اے بیٹر حیدرآباد کی جانب سے 28 ستمبر سن 1908 میں آنے والے سیلاب میں فوت ہونے والے افراد کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ فورم فار بیٹر حیدرآباد کے زیر اہتمام 150 افراد کو پناہ دینے والے درخت کے نیچے ایک یادگاری اجلاس منعقد ہوا۔ اس موقع پر چیئرمین RE منی کنڈا وید کمار نے کہا کہ اس سانحے کے بعد اس وقت کے حکمرانوں نے ماہر منصوبہ سازوں کی مدد سے
شہر کے مختلف ترقیاتی منصوبوں اور اسکیموں پر عمل کرتے ہوئے شہر کو جدید شہر میں تبدیل کر دیا۔ عثمانیہ اسپتال کے احاطے میں واقع تاریخی درخت کے نیچے منعقد ہوئے یادگاری اجلاس میں سینٹر فار دکن اسٹڈیز، دکن ہیریٹیج اکیڈمی، JBR آرکیٹیکچر کالج و دیگر سول سوسائٹی گروپس نے حصہ لیا اور فوت ہونے والوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ان کی یادیں تازہ کی۔ انوار علوم کالج کے پروفیسر انور خان نے کہا کہ اس املی کے درخت نے بلا لحاظ مذہب و ملت، ذات پات، امیر و غریب کی تفرق کے بغیر 150 جانوں کو پناہ دی تھی اور اسی جذبے کے تحت آج نوجوانوں کو اچھے تعلقات قائم کرنے، معاشرے کی ترقی اور فلاح و بہبود کے لیے تعاون کرنے کی ضرورت ہے۔ تلنگانہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر غیروں کو متاثر کرنے اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں واقف کروانے کا پیغام دیا ہے۔ صدر تحریک مسلم شبان و جیک کنوینر مشتاق ملک نے ولادت رسول صلی اللہ علیہ وسلم منانے سے متعلق ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک کے موقع پر جلوس و جلسوں کا انعقاد تہذیب و تمدن کو برقرار رکھتے ہوئے کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں اخلاق کی تعلیمات دینے، بھٹکے ہوئوں کو راستہ دکھانے، ان کی تکالیف دور کرنے اور محبتیں بانٹنے کے لیے تشریف لائے تھے اور کسی سے دشمنی کرنے یا پھر کسی کی نقل کرنے سے انہوں نے منع فرمایا تھا۔ جلوس و جلسوں کے انعقاد کے موقع پر راستہ روکنے، DJ بجانے، نعرہ بازی اور شور و غل نہ کرنے کی مشتاق ملک نے اپیل کی ہے اور اخلاص کا مظاہرہ کرنے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کرنے کا پیغام دیا ہے۔ بالی ووڈ اداکار سلمان خان کو بگ باس سیزن 16 کی میزبانی کے لیے 1000 کروڑ روپے کا معاوضہ دیا گیا۔ اداکار کی جانب سے 16 کروڑ روپے معاوضہ لینے کی خبریں سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہیں، جس پر سلمان خان نے اپنے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے واضح کیا کہ انہیں اگر 1000 کروڑ روپے دیے جائیں گے تو وہ اپنی حقیقی زندگی میں کام نہیں کریں گے۔ بگ باس میزبان کے طور پر اپنے تجربے سے متعلق سلمان خان نے کہا کہ انہیں بگ باس شو پسند ہے، انہوں نے اس سے بہت کچھ سیکھا ہے اور وہ اس کے عادی ہو چکے ہیں۔ واضح ہے کہ سلمان خان سال 2010 سے بگ باس ریالٹی شو کے میزبان ہیں۔ نئے سیزن سے متعلق اداکار نے کہا کہ انہیں نہیں پتا کہ کیا ہونے والا ہے، لیکن اتنا کہا جا سکتا ہے کہ یہ سیزن دوسرے سیزن سے مختلف اور منفرد ہونے والا ہے۔ سلسلہ کے دورے کے اختتام کے بعد حیدرآباد واپسی کے دوران رنگلپلی علاقے کے قریب وزیر موصوف کی کار کو روکا گیا۔ اسی وقت ایک لڑکی نے وزیر موصوف سے ملاقات کرتے ہوئے اپنے مسائل سے واقف کروایا۔ اس نے کہا کہ کالج میں سیٹ دلانے کے بہانے ایک کنسلٹنسی ایجنسی نے اس کو دھوکہ دیا۔ اس پر وزیر تارک راما راؤ نے فوری ASP سے اس مسئلے کو رجوع کیا اور لڑکی سے انصاف کرنے کی ہدایت دی۔ منی لانڈرنگ اور حوالہ معاملات کے سلسلے میں مرکزی جانچ ایجنسی انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کے سامنے تلنگانہ کی حکمراں جماعت TRS کے رکن اسمبلی منچی ریڈی کشن ریڈی حاضر ہوئے۔ ان کے خلاف درج مقدمات کے سلسلے میں ED کے عہدیداروں نے ان سے پوچھ تاچھ کی ہے۔ وزیر ٹرانسپورٹ پواڑ اجے کمار نے الزام لگایا ہے کہ بیارم میں اسٹیل فیکٹری پر مرکزی حکومت نے دھوکہ دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت کی جانب سے تلنگانہ سے شدید ناانصافی کی جا رہی ہے۔ مرکزی وزیر کشن ریڈی غیر ذمہ دارانہ بیانات دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت نے آندھرا پردیش تنظیم جدید قانون نے اس فیکٹری کے قیام کو شامل کیا تھا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ مرکزی حکومت آندھرا پردیش تنظیم جدید قانون کے وعدوں پر عمل آوری نہیں کر رہی ہے۔ برطانوی ڈپٹی ہائی کمشنر برائے تلنگانہ و آندھرا پردیش گاریٹ ون اوون نے ریاستی وزیر داخلہ محمد محمود علی سے ان کے دفتر لکڑی کا پل پر خیر سگالی ملاقات کی۔ اس موقع پر وزیر داخلہ محمد محمود علی نے حکومت تلنگانہ کے شروع کردہ اسکیمات کا تذکرہ کیا اور تمام طبقات کی ترقی کے لیے کیے جانے والے اقدامات کا تفصیلی طور پر احاطہ کیا۔ انہوں نے تلنگانہ کے لا اینڈ آرڈر کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا کہ ملک بھر میں تلنگانہ پولیس نے پہلی مرتبہ فرینڈلی پولیس تصور کو ایجاد کیا۔ اس پر عمل کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے عوام اور پولیس میں مضبوط تعلقات قائم ہوئے ہیں اور تلنگانہ میں جرائم کی وارداتوں میں کمی واقع ہوئی ہے۔
उन्होंने कहा कि मुल्क भर में पहली मर्तबा हैदराबाद में इंटीग्रेटेड पुलिस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की तामीर की गई है, जिसके तहत महकमे पुलिस के अलावा दीगर महकमे जात को भी जोड़ा जा रहा है। यह सेंटर मुस्तकबिल में अंदरून रियासत के अलावा दीगर रियासतों से भी रवाबित कायम करेगा। वजीर मौसूफ ने डायल 100 पासपोर्ट वेरिफिकेशन, जदीद फायर इंजन गाड़ियां और जदीद आलात से लेस पेट्रोलिंग गाड़ियों से भी मेहमान को वाकिफ करवाया। डायरेक्टर जनरल महकमे मुहाबिस ने तेलंगाना जेलों की खूबियों का तस्करा करते हुए कहा कि महकमा जेल अपने कैदियों की रिहाइश, ग़िज़ा और सेहत का खास ख्याल रखता है। मरकजी वजारत दाखिला ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी PFI और इससे मुंसलिक तंजीमों को गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस पाए जाने पर गैर कानूनी तंजीम करार दिया है। वजारत ने इस तंजीम पर फौरी तौर पर 5 साल के लिए पाबंदी आयद कर दी है। वजारत दाखिला ने मंगल की रात देर गए जारी करदा एक नोटिफिकेशन में कहा कि PFI नौजवानों, तलबा, खवातीन, इमामों, वकला और माशरे के कमज़ोर तबकात तक अपनी रसाई बढ़ाकर एक खुफिया एजेंडे के तहत मखसूस तबके को बुनियाद परस्त बना रही है। तंजीम का मकसद जमहूरियत के तस्वुर को कमज़ोर करना और दस्तूर के खिलाफ काम करना है। वजारत दाखिला ने कहा कि तहकीकात में ही PFI के गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस पाए जाने के बाद इससे मुताल्लिक़ इदारों और इस पर फौरी असर के साथ 5 साल तक पाबंदी आयद की जा रही है। मजलिस के रुकने पार्लियामेंट इम्तियाज जलील ने PFI पर आयद पाबंदी पर शदीद रद्द अमल का इजहार करते हुए कहा कि इस मामले में शफाफ तहकीकात की जरूरत है। मरकजी एजेंसियों को चाहिए कि वो ये बताए कि किस तरह की गैर कानूनी सरगर्मियां की गई हैं, जिसके नतीजे में बड़ी तादाद में नौजवानों को गिरफ्तार किया गया है। यूनानी हॉस्पिटल चारमीनार में जूनियर डॉक्टर्स की गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल जारी है। उन्होंने आयुष में शामिल यूनानी होम्योपैथी की तालीम हासिल करने के बाद भी मरकजी हुकूमत की जानिब से मुलाजिमतों पर तखर्रुर के लिए जारी करदा एलामिया में यूनानी और होम्योपैथी को शामिल न करने पर अफसोस का इजहार किया। उन्होंने कहा कि 10 दिनों से यह एहतजाज जारी है मगर हुकूमत को कोई परवाह नहीं है। उन्होंने मरकज के एलामिया को मनसूख करते हुए नया एलामिया जारी करने का मुतालबा किया। भूख हड़ताल करने वाली एक तालिबा की सेहत खराब हो गई, इसको फौरी तौर पर इलाज के लिए दवाखाना मुंतकिल किया गया। धरानी पोर्टल के जरिए किसानों को मुश्किलात पर बीजेपी कामारेड्डी असेंबली इंचार्ज वेंकट रमना की भूख हड़ताल को पुलिस ने नाकाम बना दिया। पुलिस ने इस मौके पर दावा किया कि भूख हड़ताल के लिए पुलिस से पेशगी इजाजत हासिल नहीं की गई है। इसी को बुनियाद बनाकर पुलिस ने वेंकट रमना को उनके मकान के करीब हिरासत में ले लिया और डिचपल्ली पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। रमना ने वहां भी अपनी भूख हड़ताल जारी रखी। उनको दोबारा दूसरे पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया गया। हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के खिलाफ बेगमपेट पुलिस ने एक और केस दर्ज कर लिया है। क्रिकेट मैच के टिकट्स की फरोख्त के मामले पर उठे तनाज़े में अब तक 3 केसेस पहले ही दर्ज किए जा चुके हैं। एक नौजवान ने ताज़ा तौर पर पुलिस से शिकायत करते हुए टिकट पर लिखे गए मैच के वक्त और मैच शुरू हुए वक्त में फ़र्क को जाहिर करते हुए इस सिलसिले में शिकायत की। इस शिकायत की बुनियाद पर एक और मामला दर्ज कर लिया गया है। टीआरएस की रुकन कानून साज कौंसिल के कविता ने कहा है कि तश्कील तेलंगाना के 8 साल के बाद बीजेपी होश में आई है। कविता ने इंडिया गेट पर बतकम्मा के मौके पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि केसीआर मरकज को आईना दिखा रहे हैं, इसीलिए बीजेपी हुकूमत ने इंडिया गेट पर बतकम्मा की इजाज़त दी है। उन्होंने कहा कि सरकारी तौर पर योम इंज़िमाम तेलंगाना की तकरीब मनाई गई और अब केसीआर की वजह से बीजेपी बतकम्मा त्यौहार इंडिया गेट पर मनाने की इजाज़त देने के लिए मजबूर हो गई है। उन्होंने वाज़ेह किया कि मुल्क को यकजहती की ज़रूरत है या फिर तकसीम या नफरत की, अवाम इस बात का फैसला करेंगे। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल के गुजरात में मुजस्सिमे को यकजहती का नाम दिया गया, लेकिन बीजेपी यौम यकजहती तेलंगाना मनाने से गुरेज कर रही है। उन्होंने दिल्ली में बतकम्मा त्यौहार मनाने पर मसर्रत का इजहार किया। ईडी ने दिल्ली शराब स्कैम के सिलसिले में इंडस स्पिरिट कंपनी के मालिक समीर माहिम दुरानी को गिरफ्तार कर लिया। सीबीआई ने इस मामले में दिल्ली के नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया को अहम मुलजिम बनाया है। समीर को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। रात भर उनसे पूछताछ के बाद ये गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। उन पर रकम की गैर कानूनी मुंतकिली का भी इल्जाम है।
उस्मानिया यूनिवर्सिटी में एक लड़की पर हमले के मामले को पुलिस ने हल करने का दावा किया है। पुलिस ने इस सिलसिले में हमलावर 21 साल नौजवान रंजीत को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम रंजीत लड़की के साथ मोहब्बत करता था, ताहम लड़की इसको नजरअंदाज कर रही थी। इसने बात करने के बहाने लड़की को उस्मानिया यूनिवर्सिटी तलब किया और इस पर हमला कर दिया, जिसमें वो जख्मी हो गई। लड़की की चीखो पुकार पर मुलजिम फरार हो गया। तलबा की मदद से इसे गांधी हॉस्पिटल ले जाया गया। बाद अज़ाम बेहतर इलाज के लिए इसको काचीगुड़ा के एक खानगी दवाखाना मुंतकिल किया गया। रियासत की हुक्मरान जमात टीआरएस के हेडक्वार्टर्स तेलंगाना भवन के करीब कंक्रीट मिक्सर गाड़ी फेल हो गई, जिसके नतीजे में बड़े पैमाने पर ट्रैफिक जाम हो गई। इस वाकये के साथ ही वहां चौकस पुलिस ने एक दूसरी गाड़ी के जरिए इसको वहां से हटाते हुए इस रूट पर ट्रैफिक को बहाल किया। तेलुगु फिल्मों के मशहूर हीरो महेश बाबू की मां चल बसी। अदाकार की मां इंदिरा देवी ने आज सुबह 4 बजे आखिरी सांस ली। गुज़िश्ता कुछ अरसे से वो बीमार थी। खानगी दवाखाने में इनका इलाज किया जा रहा था, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई, जिस पर अदाकार के घर पहुंचकर तेलुगु फिल्मों की अहम शख्सियत ने उन्हें खिराज पेश किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इंतखाबी कमीशन की कार्रवाइयों पर फैसला करने के लिए कोई रोक नहीं होगी कि महाराष्ट्र में असल शिवसेना की कमान एकनाथ शिंदे या उद्धव ठाकरे किसके पास थी। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने शहीद आजम भगत सिंह के 115वीं यौम पैदाइश के मौके पर आज चंडीगढ़ बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे का नाम बदलकर शहीद भगत सिंह बैनुल अक़वामी हवाई अड्डा किया। गुज़िश्ता इतवार को मन की बात के अपने प्रोग्राम में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने चंडीगढ़ बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे का नाम शहीद भगत सिंह करने का ऐलान किया था और इन्हें खराज अक़ीदत पेश किया था। हवाई अड्डे पर मुनक़िदा तक़रीब में पंजाब के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित, हरियाणा के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय, मरकजी वज़ीर डॉक्टर विजय कुमार सिंह, पंजाब के वज़ीर आला भगवंत मान, हरियाणा के नायब वज़ीर आला दुष्यंत चौटाला, हरियाणा के वज़ीर दाखिला अनिल विज और चंडीगढ़ से पार्लियामेंट मेंबर किरण खेर शामिल थी। हुकूमत ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, उसके साथियों और उससे मुंसलिक दीगर तंजीमों को फौरी तौर पर 5 साल के लिए एक गैर कानूनी गठजोड़ करार दिया है। वज़ारत दाखिला ने अपने इत्तलानामे में कहा है कि PFI, उससे मुंसलिक दीगर तंजीमें और उससे वाबस्ता लोग मुल्क में दहशत का गलबा पैदा करने के इरादे से पुरतशद्दुद दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मलूस हैं। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में इंडो स्पिरिट के मालिक समीर महेंद्रो को गिरफ्तार कर लिया है। ईडी ने इस मामले में मरकजी तहकीकाती इदारा CBI के जरिए दर्ज की गई FIR की बुनियाद पर यह कदम उठाया। CBI ने कल दिल्ली के नायब वज़ीर आला मुनीश सिसोदिया के मामून और आम आदमी पार्टी के मवासिलात के शोबे के सरबराह विजय नायर को दिल्ली एक्साइज पॉलिसी के मामले में गिरफ्तार किया है। जम्मू व कश्मीर में कुलगाम जिले के अहाटू इलाके में कल शाम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ एक तसादुम में दहशतगर्द तंजीम जैश मोहम्मद से ताल्लुक़ रखने वाले 2 दहशतगर्द हलाक हो गए। ये दोनों दहशतगर्द कुलगाम जिले के रहने वाले थे। उनके कब्जे से काबिल एतराज़ मवाद 2 AK-47 राइफलें और गोला बारूद बरामद हुआ है। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के 3615 केसेस और 22 अमवात रिकॉर्ड की गई। महकमा सेहत के मुताबिक 24 घंटों में कोरोना वायरस से 22 अमवात के बाद कुल अमवात की तादाद 5,28,584 हो गई है, जबकि एक्टिव केस लोड 46,979 है, जो कुल मुस्बित केसेस का 0.09% है। 4,972 मरीजों के सेहतयाब होने वालों की तादाद 4,40,09,525 हो चुकी है, जिसके सबब हिंदुस्तान की सेहतयाबी की शरह 98.7% है। इस दौरान यौमिया शरह 1.1% और हफ्तावार मुस्बित शरह 1.5% रही है। इस अरसे में मुल्क भर में कुल 3,23,293 टेस्ट किए गए हैं, जिससे मजमूई तादाद 79 करोड़ से तजावुज कर गई है। हिंदुस्तान की कोविड वैक्सीनेशन कवरेज 217.9 करोड़ से ज्यादा हो गई है।